الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تمام یوزر کو یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ پورا بیان سنا کریں، اور بیان اچھا لگے تو لائک سبسکرائب کر دیں، آگے فارورڈ کریں۔ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ اور اس وقت یہ میں بیان جو کر رہی ہوں یہ حرم پاک سے، مکہ مکرمہ سے کر رہی ہوں، مکہ مکرمہ کے ہوٹل سے میں کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے ترکیب ایسی بنائی ہے کہ جو رشتہ دار جو ساتھ والے وہ چلے جائیں، میں ہوٹل کے کمرے میں آ جاؤں تو پھر میں سکون سے کر سکوں۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتا آج ہی اپلوڈ بھی کر دوں گی میں یہ بیان۔ آج 11 ستمبر ہے یہاں پہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر، اور جو ہے جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت میں دوسرے عمرے پر آئی ہوں، لیکن ابھی تو میرا پہلے عمرے کا سفر ہی چل رہا ہے یوٹیوب پر۔ مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ اتنی جلدی مجھے دوبارہ سعادت دے دے گا کہ ابھی تو میرا پہلا یوٹیوب پر سفر ہی کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی تو ہم مدینہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم اپنے پہلے والا بیان کمپلیٹ کرتے ہیں، پہلا سفر عمرہ۔ اس بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تھوڑی تھوڑی باتیں خاص اس میں شیئر کروں گی، نہیں تو پھر تفصیل سے دوبارہ دوسرے عمرے کا سفر میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو ہم لوگ جو ہے مدینہ کی طرف ہمیں جانا تھا، ہم لوگ چلے گئے، مدینہ پاک میں پہنچ گئے، اور اب جو ہے سبز گنبد مسجد نبوی کی طرف جانے کی تیاری۔ غسل بنایا، نیا میں نے عبایا پہنا، خوشبو لگائی کہ کس کے دربار میں جا رہے؟ سونے آقا کے دربار میں جا رہے، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی، یہ جنت، یہ آسمان، یہ ستارے، سب سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بنے۔ آئیے پہ کچھ ربیع النور شریف بھی آ رہی ہے، میرے آقا کا جشن ولادت بھی آ رہا۔ ہمارے بیان تو ہوتے رہیں گے، ہماری باتیں چلتی رہیں گی، لیکن آئیے سونے آقا کی باتیں کریں۔ سونے آقا کے دیار میں ان کی جہاں پیدائش ہوئی، جہاں انہوں نے اچھے دن گزارے، اپنے زندگی کے جو ہے سال گزارے، کتنے سال گزارے؟ 50 سال اپنی زندگی کے سال گزارے اس شہر مکہ میں سے میں مخاطب ہوں آپ سے۔ آئیے پہلے میں اپنا چھوڑتی ہوں، میرے سونے آقا کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ آقا، وہ مدینے والے آقا، وہ سونے آقا جن کے صدقے میں کائنات بنی۔ جب مدینے کی مسجد کی طرف جا رہے تھے، میرے لبوں پر یہ نعتیاں صائم رضوی کے نعتیاں اشعار گنگنا رہے تھے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نہ مدیدہ نہ مدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ قدم لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، زبیں افسردہ افسردہ بدن لرزیدہ یہ اشعار میرے چہرے منہ پہ جاری تھے، اور سبز گنبد کی طرف مسجد نبوی کی طرف ہمارے قدم تھے، نگاہیں جھکی ہوئی آنکھ کیسے سبز گنبد کی طرف نگاہ اٹھائے، کس طرح زیارت کرے، دل سنبھلنے نہیں پا رہا، یقین نہیں آ رہا کہ میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، یقین نہیں آ رہا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں مدینے میں تھی، مسجد نبوی کی طرف قدم بڑھ رہے تھے، اور الصلاۃ والسلام کے جو ہے اشعار بھی تھے، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ۔ یہ بہت سارے درود شریف کے جو اشعار مجھے آتے تھے وہ زبان پہ تھے، اور درود شریف ہی ایسا وظیفہ ہے جو مجھے دوبارہ لے کر آ گیا۔ یقین مانے میرے یوٹیوب پر سننے والوں، میرے واٹس ایپ پر سننے والوں، یقین مانو میں نکمی، میں گناہ گار، میں خطا گار، میں سیاہ گار، یا آقا نے کرم کیوں کرا
میرے رب نے کرم کیوں کیا کہ میرا درود شریف کا وظیفہ ہے، دلائل الخیرات شریف کا روزانہ کا الحمدللہ ایک باب سفر میں، حضر میں، خضر میں، خلوت میں ہو، جلوت میں اپنی یہ ضرور پڑھتی ہوں، میں نے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے دلائل الخیرات شریف۔ اس کے علاوہ کثرت سے درود شریف پڑھنا میرے آقا کو، مجھے لگتا ہے یہی درود شریف کام آ گیا جو اتنی جلدی سے 4-5 دن میں دوبارہ میری ترکیب بن گئی۔ کچھ نہیں تھا، یقین مانے، کوئی پیسے نہیں تھے، ادھر فون گھمایا ادھر فون گھمایا، اس سے رابطہ کیا کہ چلو ساتھ جاری ہے۔ ان کے بیٹے کی خواہش ہے یہ بھی چلے جائیں، میرے شوہر کی خواہش تھی میں اپنی ماں جائے تو میں اپنی ماں کو لے کر جاؤں، ماں کے ساتھ جاؤں۔ ادھر کر کھلا کے دیکھیں، کوشش کرنا میرا کام تھا، کامیابی دینا رب تعالیٰ کا کام تھا۔ کوشش ہم نے کی، اللہ نے 3-4 دن میں ہمارا ویزا ٹکٹ آ گئے اور ہم بھی مکے پہنچ گئے۔ ایک عمرہ کر لیا، اب دوسرے عمرے کی انشاءاللہ تیاری ہے۔ تو ربیع نور کا مہینہ پیارا پیارا عظمت والا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فکر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی سب نے منائی، حوروں نے منائی، غلماں نے منائی، فرشتوں نے منائی، اور خود میرے رب نے منائی۔ میرا رب فرماتا اے محبوب، میں تم کو پیدا نہ فرماتا تو کچھ بھی نہ فرماتا، تمہارے صدقے میں ساری کائنات منائی۔ تمہاری خوشی میں دیکھو میں نے زمین کا فرش بچھا دیا، تمہاری پیدائش کی خوشی میں نے آسمان کا شامیانہ لگا دیا، پھر شامیانہ لگا کر ستاروں کی قندیلیں، چاند کا چراغ اور سورج کا دیا روشن کر دیا، ان چیزوں سے عالم کو جگمگا دیا۔ تو اے محبوب تمہاری روشنی تو بہت زیادہ ہے، تمہارے صدقے میں ان چاند ستاروں کو روشنی ملی، سورج کو روشنی ملی، تم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ کیونکہ پیارے وزروں، میرے رب نے بھیجا سب سے آخر میں، لیکن اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ جب آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں بنا تھا، اس وقت سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کو رب تعالیٰ نے بنا کر محفوظ فرما لیا تھا۔ ان کے نور کو اپنے نور سے بنایا تھا، اور ان کے نور سے ساری مخلوق کو جگمگ جگمگ کروا دیا۔ بنایا پہلے، بھیجا آخر میں۔ اس میں بھی حکمتیں ہیں کہ آپ اول بھی رہیں، آپ آخر بھی رہیں۔ یہ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ اور نبی آتے ہیں، اپنی اپنی شریعت لے کر آتے ہیں۔ نیا نبی آتا ہے، پرانے نبی کی شریعت ختم، پرانے نبی کی کتاب ختم، پہلے آئے والے نبی کی ان کا کلمہ ختم۔ جیسے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ موسیٰ داؤد علیہ السلام کتاب لے کر آئے، زبور شریف، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے توریت شریف، اور عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے انجیل شریف۔ ہم شریف کہتے ہیں، شریف مانے عزت، بابرکت لفظ ہے، تکریم والا لفظ ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں اور نبیوں کی۔ ہم ان کے شان میں، ان کی کتابوں کی شان میں، ان کی بکوں کی گستاخی نہیں کرتے ہیں۔ ہم انبیاء علیہ السلام کی رسپیکٹ اور ان کی بکوں کی، ان کی کتابوں کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم گستاخی نہیں کرتے ہیں۔ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں الحمدللہ سوچیں۔ لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے کر داؤد علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم، ان کا کلمہ ختم، ان کی کتاب منسوخ توریت شریف۔ اب توریت شریف کے احکام نہیں ہوں گے، اب زبور شریف کے ہوں گے۔ اب زبور کی پیروی کی جائے گی، داؤد علیہ السلام کی پیروی کی جائے گی۔ داؤد علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما لیا، خلاص۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، انجیل مقدس لے کر آ گئے، اب انجیل مقدس کی تعلیم چلے گی۔ اب زبور کی توریت کی نہیں چلے گی، انجیل کی چلے گی۔ اب عیسیٰ روح اللہ کلمہ ختم، اب ان کی شریعت جو جائز تھا وہ اب موسیٰ علیہ اس کی داؤد علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ختم۔ یہ تو جو ہر نیا نبی آتا ہے پرانی شریعت ختم، منسوخ، اب نیو احکام چلیں گے۔ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اب ان کے احکام چلیں گے، ان کے جو شریعت چلے گی کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ویلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ویلا، مرحبا مرحبا یا سیدی، مرحبا یا میرے آقا، مرحبا مرحبا یا جد الحسینی، مرحبا یا نور العینی، مرحبا مرحبا۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، ان کو نبوت ملی، ان کو تو اب یہ نبوت
زائل نہیں ہے، ختم نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ تک قیامت تک ان کی نبوت رہے گی، کیونکہ اگر ان کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا تو اس کا احکام چلیں گے، وہ کتاب لائے گا تو اس کی کتاب چلے گی، وہ جو نئی شریعت لے کر آئے گا نئی شریعت چلے گی۔ اس لیے میرے رب کو یہ پسند نہیں کہ اس کے محبوب کے بعد کوئی نیا نبی آئے، اس کے کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام جڑے، قرآن شریف کی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب آئے، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصیت ملی، بنائے اول بھیجے آخر میں، اس لیے کہ اب ان پر نبوت ختم ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ سب جھوٹے نبی ہیں جو دعوے کر رہے ہیں، احمد قادیانی، مرزائی، غلام احمد قادیانی، لاہوری گروپ، یہ سب کافر ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنی بیویوں کو ام المومنین کہلواتے ہیں، اپنے دوستوں کو صحابہ کرام کہلواتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی سب سے آخری نبی، مگر ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں، ان کی کتاب قرآن مجید سب سے آخری کتاب ہے، اور سب سے افضل امت ہمارے آقا علیہ السلام کو دی گئی، یعنی ان کو اور نبی وہ فضیلت دی، اور نبیوں کی امت کو اتنی فضیلت نہیں دی جتنی فضیلت ہمارے اس امت کو دی، اور اس امت کو سب سے فضیلت دی۔ ہمارے آقا علیہ السلام سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بن کر لائے، اور نبی آئے، کوئی بنی اسرائیل کی طرف، کوئی مدین کی طرف، کوئی کہاں کوئی جینوا کی طرف، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی گئی کہ پورے جہاں کے لیے وہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لے کر آئے، ان کے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی، جہاں چاہے پاک زمین پر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی جو ہے مال و دولت وراثت نہیں ہے، ان کی بیویاں نکاح نہیں کر سکتی، ان کو بڑی فضیلت دی گئی ہے، بہت اکرامات دیے گئے، کچھ اور فضیلت انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میں دوسرے اس میں بتاؤں گی۔ میں اپنا سلسلہ بعد میں ابھی موقوف کرتی ہوں مدینے کا انشاءاللہ تعالی، پہلے مدینے والے آقا کا تذکرہ ہو جائے، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت ملی، ہمیں قرآن کی دولت ملی، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آیا۔ اگر ہم کافر ہوتے تو کیا کرتے؟ غیر مسلم پیدا ہو جاتے تو کیا کرتے؟ یہ رب کا احسان ہے، کروڑوں احسان ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مزید اور احسان کہ میرے آقا کی علیہ السلام کو امتی بنایا، مزید احسان ہو کہ ہمیں ان کا عشق و محبت عطا فرمائی۔ ارے ان کا عشق و محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انسان جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا تب تک میں اس کی جان، مال اور اولاد حتیٰ کہ اس سے جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اپنے نبی کی محبت کو دلوں میں بسا لیں، مال دولت کی محبت نکال دیں، یہی نبی کی محبت کام آئے گی۔ دیکھیں میرے پاس مال و دولت نہیں تھا، صرف عشق تھا، آقا کی محبت تھی، جو تمہارا اتنی جلدی بلاوا آ گیا۔ انشاءاللہ جمعے کو دیار حبیب پہ حاضری ہے، 14 ستمبر کو مدینہ پاک میں حاضری ہے، آقا کے دربار میں حاضری۔ آپ دعا کریں وہاں کوئی غصہ نہ ہو، کوئی برا کلمہ نہ نکلے، ادب سے جائے، ادب سے رہے، بے ادبوں میں اللہ میں تو شمار مت کرنا۔ آقا کی اپنے محبوب کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما دینا، آمین آمین بجاہ نبی وما علینا الا البلاغ المبین۔